السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے اس کا جو مضمون ہے، حکایت نمبر 58 اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا عنوان ہے اخروٹ۔ بادشاہ کے سامنے طشت میں اخروٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک اخروٹ کو طشت سے اٹھا کر میز پر رکھا۔ طشت میں موجود باقی اخروٹ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میز پر آنے کے بعد یہ اخروٹ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بادشاہ ہتھوڑی سے اس کا بیرونی خول توڑ دے گا۔ تاہم اخروٹ اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ اس کا بیرونی خول ٹوٹے اور اندرونی مغز باہر آ جائے۔ اس اخروٹ نے اس دن کے لیے ایک مدت تک انتظار کیا تھا، لیکن پھر بھی گھبرایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک ہاتھ سے سہارا دیا۔ بادشاہ کے اس ہاتھ کے لمس سے اسے بہت سرور آیا۔ اس کے تن بدن میں گویا ایک نور کی لہر سی گزر گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہتھوڑی سے اس خول پر ضرب لگائی۔ بیرونی خول ٹوٹ گیا اور یہ اخروٹ اپنے اندرونی ذاتی مغز کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ آج اس اخروٹ نے اپنی معراج پا لی۔ اشارہ: انسان کی معراج اس کی قلب و روح کی زندگی ہے، جو گوشت پوست کے جسم کے علاوہ ایک چیز ہے۔ اگر طلب شدید ہو تو وہ دن آ ہی جاتا ہے جب بادشاہ نے ضرب سے قلب و روح کے اوپر پڑا خول توڑ کر انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اس کا گرافک ہے۔ اس کے اندر بادشاہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن بادشاہ کی جو ہے کرسی ہے اور یہ میز ہے، اس کے اندر یہ اخروٹ ہیں، اور یہ والا جو اخروٹ ہے یہ شاید توڑا گیا ہے اور اس کا مغز باہر نکلا ہے۔ تو ملک صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک منظر کشی کی ہے۔ اخروٹ کی مثال ہمارے دل کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارا جسم جو ہے، ملک صاحب نے بتایا کہ ہمارا جسم جو ہے یہ گوشت کا بنا ہوا ہے، ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ شعور ہے کہ ہم لوگ یہ جسم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شعور اگر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ جو جسم مجھے دیا گیا ہے یہ میری ایک تھوڑی سی مدت کے لیے ایک سواری ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں جس مقصد میں اس جسم کو استعمال کروں گا وہ میرا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنے جسم میں ہی رہوں گا، اسی کو ہی سمجھتا رہوں گا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا تو میری اپنی مرضی ہے۔ اور اگر میں آگے جانا چاہوں گا دوسری دنیا میں، یا ایک امیجینیشن کی دنیا میں، یا روحانی سفر میں، وہ بھی میری اپنی مرضی ہے۔ لیکن دونوں اپروچز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جس طرح جو اخروٹ ہے اس نے لمس محسوس کیا ہے بادشاہ کا، ایون کہ خول کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی ہوا کا جھونکا، کوئی ایسا منظر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیزیں ٹچ کرتی ہیں جو ہم کسی دوسری ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں اس کو محسوس کرنے میں، اور ہم لا محالہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے واہ یا سبحان اللہ، یا کوئی بھی ایکسپریشن جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم وہ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کر سکتے ہیں لمس، تو جب ہمارا خول جو ٹوٹے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی، اس کو امیجینیشن کرنا بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے،
اور دوسری بات جو ملک صاحب نے بتائی کہ اگر کسی دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہول ٹوٹے اور وہ باہر آئے اور وہ اپنی آپ کو مینیفیسٹ کرے، ٹھیک ہے، یا وہ اپنی ایکسپینشن کرے، اگر کسی دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم اپنی طرف بلا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس دل کے اندر تھوڑی بہت وہ ہونی چاہیے، کیا بولتے ہیں، تھوڑی بہت طلب ہونی چاہیے، تھوڑی بہت خواہش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو خواہش تو پریکٹسز میں نہیں ہے، خواہش تو دل کے اندر کور میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ روایات میں یا مختلف جو پریکٹسز ہوتی ہیں عبادات میں، ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بات وہی آتی ہے، روح کا معدہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کی استعداد جو ہے وہ بڑھائے اور وہ خول اپنا توڑیں اور آگے نکل جائیں، کیونکہ یہ دونوں طرف سے کام ہوتا ہے، کچھ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کچھ نیچر کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں انٹینسٹیز اور ان کی فریکوینسی جب ملتی ہیں تو پھر جا کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس کا جو راستہ ہے وہ متعین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو میں اس کو چارجنگ پہ لگا لیتا ہوں۔ سوری، میرے کمپیوٹر کی وہ بیٹری ختم ہو رہی تھی تو میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا۔ تو بات ہو رہی تھی اخروٹ کی، کہ اخروٹ کا جو سفر ہے، تو جیسے ہی اس نے لمس محسوس کیا تو پہلا مرحلہ آیا، پھر جب اس کو خول سے باہر نکالا گیا تو وہ اپنے اس میں آ گیا، اس نے مراد پا لی، اپنی جو اس کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اگر انسان کے اندر بھی ایسی خواہش ہے کہ ہم لوگ کچھ محسوس کریں جسم کے علاوہ روح کی سطح پر، تو وہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور جتنے بھی اہل دانش لوگ ہیں، جس طرح ملک عثمان صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس بارے میں کہا ہوا ہے، تو ہمیں بھی خواہش رکھنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا مجھے ابھی یاد آئی ہے دوبارہ، کہ جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں ان پریکٹسز کا یہی ذریعہ ہے، مطلب ابھی رمضان جو ہے آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کے قریب ہو جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس درجے کے اوپر آ جاؤ جہاں پہ تمہارا وہ خول جو ہے وہ نکل جائے یا وہ خول ٹوٹ جائے اور تم وہ ڈیوائن جو ہے وہ ایکسٹیسی یا اس طرح کی جو کیفیت ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم روزہ ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں تو ثواب کی نیت بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم ثواب کے علاوہ کوئی اور نیت بھی کر لیں کہ مطلب بیسیکلی ہمیں اپنی جو عبادات ہیں اس کا اثر ہماری روح میں آنا چاہیے۔ روح کا معدہ جو ہے وہ اس کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا ہی کور جو ہے وہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں اس کا اثر ہماری روح پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم جو روح کے اندر تھوڑا سا جو اس کی ٹیوننگ ہے اگر ہم وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، ٹیوننگ، تو وہ بڑی ایزیلی جو ہے وہ نیچے اتر سکتی ہے، تو تاکہ ہماری جو روح ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اور وہی جو ہے وہ نیکسٹ اس میں فیز میں جاتی ہے۔ نیکسٹ فیز میں اس کو کون سی باڈی ملے گی یا نہیں ملے گی یا وہ کون سے اس میں جائے گی، تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں سے ہم کیسے اس کو نرچر کرتے ہیں، کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں، کتنا اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا تو وہاں پہ کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو بھول ہی جائے گا، وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو یاد رکھے گا کہ میں ہوں، میری ایک شناخت ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود ہی جو اس کی ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ آرام سے اگلے مرحلے میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جان رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہوگا تو وہ تو بے جان بن جائے گا اور وہ تو اس کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال قرآن سے تو جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا وہ تو یہی ہے،
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ 10 منٹ ہو گئے ہیں. تو اخروٹ والا چیپٹر جو تھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جو اخروٹ کی خواہش تھی، اخروٹ کی جو اندر جو اس کا مغز تھا اس کی جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خواہش پیدا کرے تاکہ ہم بھی کسی دن ہم بھی لمس محسوس کریں سطح پر، جسمانی سطح پر، اور پھر ہم اگلے سطح پر بھی جائیں کہ جہاں پہ ہم اپنی جو روح ہے اس کو بھی پھلتا پھولتا دیکھیں یا اس کو کریں جو بھی ہے. دیکھتا اب کون ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ کون دیکھ سکتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے نیکسٹ چیپٹر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.